ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں۔ آرمی چیف بھی ہے، ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے، اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کھوسا اور اعتراض بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا، اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا دیا۔ یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی۔ اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ایک ڈی آئی جی کامران صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز، ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا، اس کا نام کیا تھا، محسن لمبا، اور محسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا، اور 10 لاکھ میں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف کھوسا کے گھر پہ حملہ کریں، اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف کھوسا کے گھر پہ، اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ چودھری اعتزاز احسن کے گھر پر فائرنگ کرنے کا تھا، اور مجھے جو ہے جزوی اس میں سے پیمنٹ کی گئی ہے، پارٹ پیمنٹ 1 لاکھ، اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے، اور یہ میں نے ہی وارداتیں کی ہیں۔ 16 مئی سے لے کر 2:30 بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلاں کے سپرد کر دی ہوئی ہے اس کیس کی، چلیں اے ایس آئی نہیں کیا، پرچہ تو ہے نا، تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا، ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا، آپ نے انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا ہے نا، یہ تو لازم ہوتا ہے، ریاست پر لازم ہے، اسٹیٹ پر لازم ہے۔ لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، جیو فینسنگ کی ہے، فلاں کیا ہے۔ ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر تھے، اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں، ریکی کرتے رہے ہیں، 2 پیدل تھے، پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے، سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی، اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے۔ اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں، او بھائی، پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں، اس نے 10 لاکھ اس کو دیے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری اعتزاز احسن کے۔ میرا تو زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا، نہ میری کوئی دشمنی، نہ میرا کوئی تعلق۔ اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے۔ او بھائی، او بھلے جو مرضی کرو، لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو، اور پھر ان کے سہولت کار کون ہیں ان سے پوچھو۔ یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی۔ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ملائے بغیر، نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا، کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے، فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں، لاہور پاکستان کا دل ہے، میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے، تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا۔ میرا اس کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے
اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے، میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں۔ اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے۔ چودھری صاحب نہیں، اسی کو لا رہے ہیں بیچ میں، اسی کو زبیر نیازی عمران کا ہی۔ آپ کے سوال لیں گے، ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا۔ یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا، تفتیشی افسروں کا، جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے۔ اور میں بار بار، میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ، آؤ آؤ، بتاؤ تم نے 9 مئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس حرکت رہی؟ وہ کہیں تو آ جاتی۔ یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی، لاہور میں عسکری ٹاور پہ نہیں آئی، لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے پہ نہیں آئی، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی، پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان، سرگودا میں ایم ایم عالم کا جہاز، کہیں نہیں آئی۔ اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موو کیا کسی ایک واقعے پہ، وقوعے پہ، کسی ایک وقوعے کی جانب ایک تھانے دار نہیں موو کیا، ایک اے ایس آئی نہیں موو کیا۔ اور 8 گھنٹے، وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے، یہ بلوائی موج کرتے رہے۔ بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جعلی ڈالا ہوا ہے پستول، کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ آتشی اسلحہ نہیں تھا تو ایک تھانے کا تھانے دار چلا جاتا، اور وہاں کوئی زیادہ لوگ تو آپ کو نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہے کور کمانڈر صاحب، اس پہ آپ کی اس ہاؤس کو کوئی 150-200 سپاہی نارمل ٹائم میں اس کے پیرے پہ ہوتا ہے، وہ پورا ایک کمپنی ہے اس میں۔ اب وہاں کوئی آئے ہی نہ، یہ کس ہو سکتا؟ یہ آئی جی بتائے، آئی جی بتائے، آئی جی میں تو اس کو شامل تفتیش سب سے پہلے آئی جی کو کروں، پر آئی جی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھو، اتنی کوتاہی، کم از کم غفلت تو ہے نا، کم از کم کوتاہی تو ہے نا، کم از کم نااہلی تو ہے نا۔ اس آئی جی کو نہ شہباز شریف نے واپس بلایا کہ کال یو آر فیڈرل آفیسر، فیڈرل آفیسرز کی تو وہ نہیں کر سکا، حفاظت نہیں کر سکا، واپس آؤ، وی ریکال یو۔ نہ اس پنجاب کے کیئر ٹیکر نے اس کو واپس بھیجا۔ تو آئی جی جس وجہ سے نہیں گیا، اس وجہ کا امین شہباز شریف بھی ہے، محسن نقوی بھی ہے، رانا ثناء اللہ بھی ہے، یہ آدم نذیر تارڑ بھی ہے، خواجہ صاحب بڑا بولتا ہے وہ بھی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ ایک سازش، اور یہ عسکری جو ہے ادارے اور ان کا سربراہ جو آرمی چیف بھی ہے، ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں۔ اور ان کی تو ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ہر دفعہ جاتے ہیں سر لوگوں کر کے، ہر دفعہ سینہ چاکانے چمن واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا ان کو سائیکل، ان کو یہ ون بیک کرنا بہت آتا ہے، اور یہ کرتے اسی طرح ہے کہ جس طرح آج میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے، اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا آئی جی یہ کہنا کہ کنٹونمنٹ میں فوج کی ذمہ داری ہے پہلی لا اینڈ آرڈر کی، یہ نہیں۔ فوج اگر کسی کو بندے کو گرفتار بھی کرے گی، پہلے تھانے میں جمع کرائے گی، پھر 549 کا ریمانڈ مانگے گی، ہینڈنگ اوور، اس کو بھی تھانے میں روز نامچے میں جمع ہونا چاہیے۔ اب یہ تھانے کنٹونمنٹ کے، شمالی تھانہ ہے، کنٹونمنٹ جنوبی ہے، دیگر ہے۔ اب
सर्वर रोड थाना करीब था, उसके तो था उसी से कोई। मैं तो एक सवाल पूछता रहूंगा, ये आप देखेंगे ये सवाल सारी इंक्वायरी पे मुहित हो। वो क्या है कि आईजी साहब आप किधर थे, कहाँ थे, आप मॉनिटर कर रहे थे। आपने पहले एक मिनट का बताया कि इस मिनट में वहां पहुंचे, आप मॉनिटर कर रहे थे और आपने ये नहीं देखा कि ये नुकसान हो रहा है इतना प्रॉपर्टी का। जिना हाउस को ही बचाने आ जाते, कोर कमांडर हाउस को नहीं बचाना था, अब जिना हाउस को ही बचाने आ जाते। ये इसमें अब ये जो किया उन्होंने, ये मोहसिन लंबा, उस बेचारे को पता नहीं कहां से निकाल लिया, उसको क्या लालच दी है, उसको क्या खौफ, डराते भी बड़ा है ना। वो डराते हैं तो एक कमरे से निकलता है, एक दरवाजे से निकलता है, एक अच्छा भला आसूदा अशराफिया में बिलोंग करने वाला शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो दूसरे दरवाजे से उसको वापस ले लेते हैं। ये भी एक ड्रामा, बड़ा नया काम हो रहा है। अब ये हो रहा है कि इसको मोहसिन लांबे को और जुबैर नियाजी से ये जाना चाहते हैं इमरान नियाजी, असल में उनका वो अदम। और इनकी कोशिश ये है कि खोसा और एतजाज भी समझें कि इमरान खान ने हम पे फायर करा दिया, और उसने कासिम के अब्बा ने हम पे फायर करा दिया। अब हम नहीं ये समझने वाले, हम ऐसे कोई ढकोसले बच्चे। ये आईजी, ये डीआईजी मेरे ये तफ्तीश में शामिल होने की इनकी ज़रूरत है। फिर मुझे या खोसे को या दोनों को इनकी जिरा करने की, इनसे सवाल पूछने का मौका दे। जो तफ्तीशी का काम है, हम लोग कुछ नहीं मांगते, इनसे सवाल करने का। 9 मई के भी आपको वारदात के पीछे सही बंदे जो है निकाल देंगे।